للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب کو دورہ قرآن کے 7ویں سیشن میں 7ویں پارے کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں۔ رمضان المبارک کے دن بالکل قریب آ گئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم آج کے بعد جو اگلے سارے اسباق ہیں وہ رمضان المبارک میں ہی پڑھیں گے۔ پروگرام تو یہ تھا کہ کل بھی پڑھیں گے، لیکن مجھے ایک سفر کے لیے جانا ہے، یہ رمضان المبارک کے ایک پروگرام کے لیے دراز دور کا سفر ہے، تو واپسی پہ وہ پھر ممکن نہیں ہوگا، اس لیے ہم انشاءاللہ اب رمضان المبارک کے اندر ہی اس کا آغاز کر دیں گے، اور انشاءاللہ بدھ والے دن جو پہلا بدھ والے دن کا جو روزہ ہم رکھیں گے، بدھ والے دن سے انشاءاللہ فجر کے بعد ہی 4:45 بجے صبح انشاءاللہ سحری کے بعد نماز پڑھتے ساتھ ہی انشاءاللہ 4:45 بجے اس کا آغاز کریں گے 8ویں پارے کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ ابھی 7ویں پارے کے جو اسباق ہیں اگر اس پر غور کیا جائے تو اس کی جو سب سے پہلی آیت کریمہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نجاشی کے دربار میں پہنچے اور انہوں نے قرآن مجید پڑھا، اس کی تلاوت کی، اور ان کے علماء اور راہبوں نے قرآن مجید کو سنا، تو حق کے پہچاننے کے اثرات کی وجہ سے ان کے آنسو بہنے لگے۔ اس کیفیت کو اس آیت کریمہ میں جس سے اس پارے کا آغاز ہو رہا ہے، اس کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب وہ اس قرآن کو سنتے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا ہے، تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، تو آپ ان کی آنکھوں کو آنسوؤں سے بہتا ہوا دیکھتے ہیں اس کی وجہ سے کہ جو انہوں نے حق کو پہچانا ہے۔ قرآن مجید سننے سے ہی ان کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ حق ہے، اور یہ سن کر وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہم ایمان لائے، یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے پھر اجر آخرت اور جنت کے انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ انہوں نے حق کی قبولیت میں اور حق کے پہچاننے میں کوئی تاخیر نہیں فرمائی ہے۔ اب ہم جب اس سے آگے بڑھتے ہیں تو آیت نمبر جو 89 ہے، 89 نمبر، اس میں حکم بیان کیا گیا ہے قسم کے حوالے سے۔ قسم جب کھائی جائے، یعنی کوئی شخص مستقبل میں آنے والے زمانے میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائے، تو اگر وہ اس قسم پر قائم رہتا ہے تو ظاہر ہے پھر وہ تو اس نے تو ایک استقامت کا راستہ اختیار کیا ہے ایک اعتبار سے، لیکن اگر وہ قسم کو توڑ دیتا ہے تو اس کا کفارہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو اپنے اوسط معیار کے مطابق 2 وقت کا کھانا کھلائے، یا ان کو لباس دیا جائے، یا غلام آزاد کیا جائے۔ اگر ان چیزوں پر قدرت نہ ہو، ان 3 چیزوں پر، تو 3 دن کے روزے رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو تاکہ کفارے کی نوبت نہ آئے۔ ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر کسی شخص نے ایسی قسم کھائی ہو جس پر قائم رہنا شریعت کی روح سے مناسب نہ ہو، منع ہو، تو بہتر راستہ کیا ہے کہ قسم کو توڑ دیا جائے اور کفارہ ادا کر کے خلاصی کر لی جائے۔ یہ زیادہ بہتر راستہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے مطابق۔ جب اس سے ہم آگے بڑھتے ہیں تو اس آیت کی پہلے ہی صفحے کے آخر میں وہ معروف آیت ہے
کہ یا ایہا آمنو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو، شراب، جوا اور قربانی کے لیے جو بتوں کے پانسے وغیرہ ہوتے ہیں، نصب شدہ پتھر اور فال کے تیر، یہ رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے ناپاک کاموں میں سے کام ہے، فاجتنبوہ، تو تم ان سے اجتناب کرو، ان سے رک جاؤ، ان سے منع ہو جاؤ تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے جو شراب کے حکم میں تدریجاً تیسری آیت کریمہ ہے، اور یہ فائنل حکم ہے، اور اسی حکم کے بعد یہ حالت ہوئی کہ تمام شراب پینے والوں نے شراب کو مکمل طور پر ترک کر دیا۔ اس سے پہلے جو احکامات تھے وہ تدریج کے ساتھ نازل ہو رہے تھے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا شیطان بس یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان بغض اور عداوت پیدا کرے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے، تو کیا فہل انتم منتہون، تو رک جاؤ گے تم؟ تو گویا ایک توجہ دلائی گئی ہے کہ اہل ایمان کا کام شیطان کے راستے پر چلنے کا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے راستے پر چلنے کا ہے۔ اور شراب کے حرام قطعی ہونے کے بعد اس آیت کریمہ کے بعد کسی شک شبے کی گنجائش نہیں رہی۔ ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو آیت نمبر 100 تک پہنچتے ہیں، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیر ضروری سوالات کرنے سے منع فرمایا گیا ہے کہ اگر بہت سی باتیں تم پر ظاہر ہو جائیں تو تم پر ناگوار گزریں گی۔ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسوکم، زمانہ جاہلیت میں مشرکوں نے بعض حلال جانوروں کو بتوں کے نام پر وقف کر کے ان کا دودھ دونا وغیرہ اور سامان لادنا اور گوشت کھانا وغیرہ ممنوع قرار دے رکھا تھا۔ ان کے نام یہاں ذکر ہوئے ہیں، بحیرہ ہے، صائبہ، وسیلہ وغیرہ۔ تو اس حوالے سے یہ قرآن پاک کی آیات ہیں جن کے اندر یہ سارے مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں اصل بات جو سمجھائی گئی ہے لوگوں کو کہ کسی چیز کو حلال قرار دینا یا حرام قرار دینا، یہ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا اختیار ہے، اور اللہ ہی کسی چیز کی حلت و حرمت کا حکم جاری کرتے ہیں، اور اس کا اعلان جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرمایا جاتا ہے، اور وہ پھر اللہ کے حکم کے تحت حلت و حرمت کا حکم جاری کرتے ہیں۔ کسی فرد کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ حلال اور حرام کے فیصلہ کرتے پھرے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے ہی ہمیں پتہ چلے گا کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، اور اس کے مقابلے میں حلت و حرمت کے جو اختیارات ہیں وہ کسی انسان کو حاصل نہیں ہیں۔ آیت نمبر 104 میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جب اہل کتاب اور دین سے انحراف کرنے والوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ کے نازل کردہ دین اور رسول کی اتباع کی طرف آؤ، تو ان کا ایک بہانہ ہوتا ہے، ایک حیلہ ہوتا ہے، وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی روش پر پایا ہے، اور ہم نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو کیسے چھوڑ دیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل سے اس کو ثابت کیا، اور یہ پہلے بھی آیات اسی موضوع پر گزر چکی ہیں کہ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کہ چاہے ان کے جو آباء و اجداد ہیں وہ جاہل ہوں، ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہوں، اور اس کے باوجود بھی ان کا اصرار یہ ہے کہ ہم اپنے والدین اور آباء و اجداد کی روایات ہی کو تسلیم کریں گے، اس میں کوئی لاجک نہیں ہے۔ اور ہر دور کے جو منکرین ہیں وہ اسی طرح کے بہانے تراشتے رہے ہیں۔ آیت نمبر 106 میں وصیت کے لیے 2 عادل گواہ مقرر کرنے کا حکم دیا تاکہ بعد میں تنازع پیدا نہ ہو، اور یہ بھی حکم دیا کہ حق کی گواہی چھپانا جائز نہیں ہے۔ ابتدائی اسلام میں وصیت کو فرض قرار دیا گیا تھا، لیکن احکام وراثت نازل ہونے کے بعد خیر کے کاموں کے لیے صرف اس کا جواب اور اس کا مستحب ہونا علماء کے ہاں اس کا باقی رہ گیا ہے۔ اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان پر اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے،
सूरा अल माइदा की आयत नंबर 110 और 111 में। और उन नेमतों का तज़किरा क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूहुल कुदस के ज़रिए मदद फरमाई। उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी नेमत दी कि वो बिल्कुल छोटे से बच्चे थे लेकिन लोगों से कलाम कर सकते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किताब व हिकमत तौरात व इंजील की तालीम दी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात का जिक्र हुआ कि अल्लाह के हुक्म से मट्टी को से परिंदा बनाकर जान डाल सकते थे, मादरजाद अंधे और बरस के मरीज को शफायाब कर सकते थे, मुर्दे को जिंदा करना, हर काम के साथ फरमाया बिइज़नी। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने काम किए हैं लेकिन अल्लाह फरमाते हैं मेरे हुक्म से किए हैं, क्योंकि ये सारे इख्तियारात असलन तो मेरे पास हैं। तो बनी इसराइल की जो दीगर चीजें थी उनके हवाले से भी फरमाया गया। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने अपने कौम की फरमाइश पर अल्लाह से दुआ की, तो उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर खवान नेमत नाजल फरमा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके ये मोजज़ा तलब करने के बारे में फरमाया कि याद रखो, अनजिल अलैना माइदतम मिनस समा, हमारे ऊपर खवान नेमत नाजल फरमा। माइदा, जिसकी वजह से इस सूरत का नाम अल माइदा है, वो यही आयत करीमा है 112 नंबर, जिसमें ये लफ्ज जो है वो मौजूद है। और फरमाया गया कि ऐ अल्लाह, ये तू बेहतर रिज्क अता फरमाने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इरशाद फरमाया कि मोजज़ा ज़ाहिर होने के बाद अगर कोई कुफर करेगा तो उसे अजाब दिया जाएगा। और उसके बाद आयात में ईसाइयों पर हुज्जत कायम करते हुए इस बात का ऐलान किया गया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से याद रखिए, दुनिया के अंदर उनके हवाले से जो बातें हैं वो बड़ी वाज़ेह हैं कि सबसे ज़्यादा उन्हीं का नाम लेकर पूजा की गई है और उनके साथ जो है वो मामलात इस तरह के रवा रखे गए हैं। और इन आयात में अब ये आखिरी हिस्सा है इस सूरह मुबारका का कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात इरशाद फरमाई है कि ऐ ईसा, क़यामत वाले दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मुखातब करके पूछा जाएगा कि अअंत क़ुल्त लिन्नास इत्तखिज़ूनी व उम्मिया इलाहम मिन दूनिल्लाह, कि आपने लोगों से कहा था कि मुझे और मेरी माँ को अल्लाह के सिवा गवाह खुदा बना लो। तो ज़ाहिर है हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया था, तो वो क्या फरमाएंगे, वो बराअत का इजहार करेंगे और कहेंगे मैंने तो वही कहा था जिसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपने मुझे हुक्म दिया था। और मैंने क्या हुक्म दिया था, इनको क्या कहा था कि अल्लाह की इबादत करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। उसके बाद ये सूरह मुबारका ख़त्म होती है और इसमें एक आयत करीमा है इस सूरत के आखिर में, सूरह अल माइदा के आखिर में, जिसके बारे में हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को अक्सर ये आयत करीमा पढ़कर अपनी उम्मत के लिए यानी मेरे और आपके लिए मगफरत की दुआएं फरमाया करते थे। और वो कौन सी आयत थी कि इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, कि अल्लाह अगर तू इनको अजाब दे दे तो ये तेरे ही बंदे हैं, कमजोर हैं, अजाब झेलना पड़ेगा, लेकिन अल्लाह अगर तू इन्हें माफ कर दे तो बड़ा गालिब है, हिकमत वाला है। तो ये रवायात में आता है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारी सारी रात इस आयत को पढ़ते और अपनी उम्मत की मगफिरत की दुआएं फरमाया करते थे। हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कि वो सारी उम्मत के लिए मगफिरत की दुआएं करते हैं। और ये हमारा भी काम है कि हम इस चीज़ का एहसास अपने अंदर पैदा करें और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक ऐसा ताल्लुक़ पैदा करने की कोशिश करें कि जो ताल्लुक़ हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सच्ची मोहब्बत और अक़ीदत वाला हो और उनके अहकामात पर अमल करने वाला हो। कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितनी अक़ीदत के साथ, कितनी मोहब्बत के साथ हमारे लिए दुआएं फरमाई हैं और इन दुआओं का नतीजा आप देख ले कि बहुत सारी नेमतों से हम फैज़ याब हो रहे हैं इस वक्त भी। उसके बाद हम सूरह अल अनआम का आगाज करते हैं। इस पारे का जो तीन हिस्से हैं,
3/4 हिस्से समझ लें आप کہ ایک حصہ سورہ المائدہ کا ہے اور 3 جو ربع ہیں وہ سورہ الانعام کے مضامین پر مبنی ہیں۔ اس سورہ مبارک الانعام جو ہے وہ اس کو بعض لوگ انعام پڑھ دیتے ہیں، یہ اس کا درست تلفظ نہیں ہے الانعام، کیونکہ انشاءاللہ جب 8ویں پارے میں ہم جائیں گے تو اس میں اندر کچھ مویشیوں کے حلت و حرمت کے حوالے سے تذکرے فرمائے گئے ہیں، تو اسی نسبت سے علامت کے طور پر اس کا نام الانعام رکھا گیا ہے اس کو، اور یہ مویشیوں کے معنی میں ہے، انعام اور انعام۔ تو انعام مویشیوں کو کہتے ہیں، انعام نعمت کے حوالے سے ہے۔ عربی زبان کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے زیر اور زبر کے فرق سے معانی کے اندر بالکل تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے بہت احتیاط سے ہمیں اس کا تلفظ کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ سورہ مبارکہ کا جو آغاز ہوتا ہے وہ اللہ کی حمد کے ساتھ ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی قدرت کیا ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، ظلمات اور نور کو پیدا کیا ہے، اور اسی نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر اس کے لیے ایک مدت حیات اور قیامت کا وقت مقرر فرما دیا ہے۔ لیکن ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، کافر پھر بھی اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو لا کر شریک ٹھہراتے ہیں اور اس کی قدرت کے بارے میں شک میں مبتلا ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ظاہر و باطن اور انسان کے عمل کو جانتا ہے، اور انکار کرنے والوں کا رویہ یہ رہا ہے کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں آنے کے باوجود بھی اس پر غور و فکر نہیں کرتے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ تم سے پہلے بھی کئی قوموں کو ہم نے زمین میں اقتدار عطا کیا، ان پر موسلادھار بارشیں برسائیں، ان کے لیے باغات کے نیچے نہریں جاری کی، اور پھر انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، گناہوں کی لت پڑ گئی ان کو، اور اس کی پاداش میں انہیں ہلاک اور برباد کر دیا گیا۔ آیت نمبر 7 پر ہم پہنچ رہے ہیں سورہ الانعام، اور اس میں یہ کافروں کی حالت بیان کی گئی ہے کہ اگر لکھی ہوئی کتاب ان کے پاس اتار دی جائے، اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیں، پھر بھی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ کہیں گے یہ جادو ہے۔ اسی طرح اگر ان کے پاس فرشتہ اتر کے آ جائے، اس کو ملکوتی شکل میں وہ دیکھ نہ پائیں، اگر وہ بشری لباس میں آئے تو کہیں گے ہم جیسا بشر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پریشان نہ ہوں، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے تمام نبیوں کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ آپ زمینوں میں مشاہدہ کر لیں، آپ چل پھر کر دیکھ لیں تو ان کا کیا انجام ہے، تو گزشتہ امتوں کے تباہ شدہ آثار ان کے انجام کا پتہ دیتے ہیں۔ آیت نمبر 14 پہ آ جاتے ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا گیا کہ آپ کافروں اور مشرکوں کو بتائیں کہ کیا میں زمین و آسمان کے خالق اور سب کے روزی رساں کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا کارساز مان لوں؟ آپ یہ اعلان کر دیں کہ سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں، اور یہ اعلان بھی فرما دیں کہ جس کو اللہ نقصان پہنچانا چاہے اس کے سوا کوئی اسے نجات نہیں دے سکتا، وہ ہر خیر کا مالک ہے۔ اور یہ بھی اعلان فرما دیں کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں ہر ایک کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤں، اس کے توحید کی دعوت دوں، اور اس کے ساتھ کسی قسم کے شرک سے برات کا اعلان کر دوں۔ آیت نمبر 22 کی طرف اگر ہم آگے بڑھے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اور اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ ہم سب مشرکوں کو جمع کریں گے اور پوچھیں گے تمہارے باطل معبود اب کہاں ہیں، تو وہ اپنے ماضی کو جھٹلانے کی کوشش کریں گے، لیکن ظاہر ہے یہ ممکن نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 25 میں اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے کہ منکرین آپ کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں، لیکن ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ان کے کانوں میں بندش ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنتے تو ہیں لیکن یہ سننا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہوتا، اور وہ ہٹ درمی سے حق کو دور کرتے ہیں۔ آخرت میں وہ تمنا کریں گے کاش ہمیں دنیا میں بیچ دیا جائے اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں، لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے حیات بعد الموت کے منکر ہیں۔ یہ قرآن مجید میں یہ مضمون دیگر جگہ بھی ہے کہ ان کے کان تو ہیں لیکن حق سننے کے لیے تیار نہیں، لہم اعین لا یسمعون بها،
वलहुम आयुन ला युबसिरून बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्माऊन बिहा लहुम कुलूब ला यफ्क़हून बिहा। तो इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में आयत नंबर 31 में ये बात इरशाद फरमाई है कि इन्होंने अल्लाह के हजूर पेश होने की हकीकत को जुटलाया और अपनी बदआमालियों का बोझ बोझ उठाए हुए हैं। और क्या हालत होगी जब अचानक क़यामत आ पहुंचेगी और उस वक़्त अपनी कोताही पर अफसोस करेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली देते हुए फरमाया कि आप गमगीन ना हो, ये आपको नहीं जुटला रहे बल्कि दर हकीकत आयात इलाही का इनकार कर रहे हैं। ये जो आपको जुटलाना है असल में तो अल्लाह की आयात का को जुटलाना है। तो ये पहली दफा नहीं हुआ, पहले भी रसूलों को जुटलाया गया लेकिन उन्होंने सब्र से काम लिया। और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते तो सबको जबरन हदायत पर जमा फरमा देते, लेकिन बंदे को इख्तियार देकर आजमाना और जजा और सजा का निज़ाम कायम करना, यही अल्लाह की इस पूरी कायनात की हिकमत है। सूरह अल-अनआम की आयत नंबर 38 में ये बात इरशाद फरमाई गई है, जमीन पर चलने वाले हैवान हयावान और फजाओं में उड़ने वाले परिंदे, जमीन पर चलने वाले हैवान और फजाओं में उड़ने वाले परिंदे तुम्हारी तरह की मखलूक हैं। जब क़यामत आ जाएगी और अल्लाह का अजाब उनके सामने होगा तो फिर ये मुशरिक भी एक ही रब को पुकारेंगे। यानी इंसान की फितरत के अंदर असल जो चीज़ है वो एक अल्लाह की तौहीद का तसव्वुर है। उसी फितरत को पर्दा डालते हुए इंसान शिरक के रास्ते की तरफ जाता है शैतानी उकसाहट के नतीजे में। लेकिन जब कभी मौका मिल जाए और हदायत किस्मत में हो तो ये ऊपर वाला पर्दा हट जाता है और फितरी तौहीद जो है वो इंसान को समझ आने लगती है। आयत नंबर 46 के अंदर ये बात इरशाद फरमाई गई कि देखो, अगर अल्लाह तुम्हारे सुनने, देखने और समझने की सलाहियतों को सलब कर ले तो कौन है जो तुम्हें नेमतें अता कर सकता है। मुशरिकीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरह तरह के फरमाइशी मुतालबे किया करते थे। तो अल्लाह ने फरमाया कि आप ये बात कह दें कि मैंने कभी दावा नहीं किया कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं या खुद मैं गैब जानता हूँ, और ना मैंने कभी ये दावा किया है कि मैं फरिश्ता हूँ। मैं तो सिर्फ उस चीज़ की पैरवी करता हूँ, इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, जो मेरी तरफ वही की जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारी चीज़ों से आगाह किया, मगर आलिमुल गैब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की सिफत है। और नबियों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो तमाम बातें बताते हैं जिनका बताना इंसानों की हदायत के लिए ज़रूरी है। लेकिन असल इल्म जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के साथ मखसूस है। जैसा इल्म अल्लाह के पास है वैसा किसी और के साथ नहीं हो सकता। जो सिफ़ात अल्लाह की हैं वो किसी और के अंदर मौजूद नहीं हो सकती। मुशरिकीन के सरदारों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बात कही कि हमारे लिए अगर कोई वक़्त मखसूस कर दें जिसमें हम फ़कीर सहाबाए किराम, गरीब सहाबाए किराम जैसे हज़रत सुहैब, हज़रत अम्मार, हज़रत मक़दाद, बिलाल, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन, आपके पास ना हो तो शायद हम आपकी बात को गौर से सुन लें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूंकि सबको जन्नत के रास्ते पर चलाना चाहते थे, इसलिए आपकी ख्वाहिश ये थी कि चलें ये बात मान लेते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इन लोगों को जो अहले ईमान आपकी सुबह आपके पास रहते हैं और अल्लाह की रज़ा में मसरूफ़ रहते हैं, वला तअदु ऐनका अन्हुम, कभी उनको अपने आप को उनसे दूर न करें इन काफरों और मुशरिकीन के सरदारों की वजह से। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ इनकी सरदारी, इनका मालदार होना, इनका ताकतवर होना वो कोई अहमियत नहीं रखता। असल अहमियत अल्लाह के यहाँ ईमान की है, तकवा की है, ताल्लुक बिल्लाह की है। जो दुनियावी तौर पर तो इंतहाई गरीब लोग होंगे, लेकिन ये सारे लोग जिनके नाम लिए गए वो अल्लाह के यहाँ बड़े बरगुज़ीदा हैं। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये हदायत फरमाई गई कि आप इनको उनकी वजह से दूर ना फरमाएं, असल तो ये अल्लाह के यहाँ बड़े बरगुज़ीदा हैं। आयत नंबर 59 के अंदर ये बात फरमाई गई है कि गैब की कुंजियां उसी के पास हैं और उसके सिवा उनको कोई नहीं जानता।
اور ہر اس چیز کو جانتا ہے، وہ اللہ جانتا ہے جو خشکی اور سمندر میں ہے، درخت سے گرنے والے ہر پتے کو جانتا ہے، زمین کی تاریکیوں میں ہر دانے کو جانتا ہے، اور تر اور خشک ہر چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 61 میں فرمایا گیا کہ اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور ان پر نگرانی کے لیے فرشتے بھیجتا ہے، اور کسی کی موت کا وقت آ جائے تو وہ فرشتے کسی کوتاہی کے بغیر اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت میں آیت نمبر 63 میں ارشاد فرمایا کہ بر و بحر کی ظلمتوں میں کون تمہیں نجات دیتا ہے جس کو تم عاجزی اور چپکے سے پکارتے ہو، اور اگر وہ ہمیں اس مصیبت سے بچا لے تو ہم ضرور شکر گزار ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 64 پہ چلتے ہیں، اور اس میں یہ فرمایا گیا اللہ اس پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے اور تمہارے پاؤں سے اور نیچے سے تم کو عذاب بھیجے اور تمہیں ایک دوسرے سے بڑھا دے، یعنی کہ تمہارا آپس میں اتفاق نہ رہے اور تمہیں لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ مفسرین نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اوپر کے عذاب کی ایک صورت تباہ کن آندیاں اور طوفانی بارشیں ہیں، اور نیچے کے عذاب کی صورت سیلاب ہے، زلزلے ہیں، قحط سالی ہے، اور ظالم حکمرانوں کا مسلط ہونا ہے۔ اوپر کے عذاب سے مراد اور ماتحتوں کا نافرمان ہو جانا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری صورتیں جو ہیں، اور اس کی تفسیر میں مفسرین نے یہ مختلف اقوال ارشاد فرمائے ہیں۔ آیت نمبر 71 میں مشرکین کے رد کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اے رسول آپ فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اللہ معبود برحق کو چھوڑ کر ان باطل معبودوں کو پکاریں جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تو کیا ہم اللہ کی طرف سے ہدایت پانے کے بعد الٹے پاؤں کفر کی طرف پلٹ جائیں؟ عقل سلیم اسے کبھی تسلیم نہیں کر سکتی۔ آیت نمبر 73 میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق پیدا کیا، اور جس دن کسی فنا شدہ چیز کو فرمائے گا تو کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گی، کن فیکون، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آتا ہے، اور بڑا ہی دلچسپ ذکر ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، یقین کامل عطا کرنے کے لیے ہم نے انہیں آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی دکھائی، کائنات کا تکوینی نظام۔ یہ تکوینی نظام وہ ہوتا ہے جس میں اللہ کا حکم چلتا ہے اور انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، اور دوسرا تشریعی نظام ہوتا ہے، شرعی احکامات وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، لیکن انسان اپنی مرضی سے اس کو اختیار کرے یا اس کی مخالفت کرے، اسی کی بنیاد پر اللہ کے ہاں جواب دہی کا سوال ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کی کو حکمت کے ساتھ اصلاح کرنے، جو ظاہر ہے وہ بہت بت پرست اور مظاہر پرست قوم تھی، اصلاح کرنے اور کائنات کے فانی ہونے اور اللہ کی توحید کو دلائل سے ثابت کرنے کے لیے مختلف قسم کے حوالے دیے، چاند، سورج، ستارہ، اور پھر اپنی اپنی باری پر جب وہ سارے زوال پذیر ہو گئے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا احب الآفلین، میں زوال ہونے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ جو اپنے آپ کو حالت قائم نہ رکھے وہ دوسروں کا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ذرا اندازہ لگائیے، یہ مضامین ابھی آگے چل رہے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت نے اس پارے کا جو اختتام فرمایا ہے، اس اختتام کے اندر بھی ان ساری چیزوں کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جس میں اللہ کی طرف سے پانی نازل ہوتا ہے اور پانی کے نتیجے میں باغ لہلہا اٹھتے ہیں۔ پھر اللہ نے اپنی تخلیق کا تذکرہ فرمایا ہے کہ کس طرح اللہ جو چاہتے ہیں وہ پیدا فرما دیتے ہیں، اور کسی انسان کے پاس ان چیزوں کو پیدا کرنے کا سرے سے کوئی اختیار موجود نہیں ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ تعالیٰ ہی سب کو یہ ساری چیزوں کو تخلیق کا انتظام کرنے والا ہے۔ وہ جب پھاڑتا ہے زمین کو تو اس کے نتیجے میں غلے اگ جاتے ہیں۔ یہ ساری کے سارے مضامین جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس پارے کے آخری حصے کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ، اللہ کی ربوبیت کا تذکرہ کہ کس طرح انسان جو ہے وہ ان نعمتوں کو پہچانے اور اللہ کو یاد کرے اور اللہ سے اپنا تعلق کو
मजबूत करे। इन्हीं मजामीन के साथ ही इस पारे का इख्तिताम हो जाता है और उसके बाद इंशाल्लाह अगले पारे के मजामीन हैं। 8वां